السلام علیکم جی، میرا نام سلمان جاوید ہے اور پاکستان پیوٹ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ایک امپورٹنٹ ایشو کے اوپر پچھلی دفعہ افغان کمشنریٹ جو ہیں عباس خان صاحب، ان سے ایک ملاقات ہوئی تھی اور ان سے گفتگو ہوئی تھی کہ جو اس وقت ایشو چل رہا ہے امیگرینٹس کا، ایلیگل امیگرینٹس کا اور ریفیوجیز کا، اس کو اسٹیٹ کے ادارے کیسے ہینڈل کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے اندر بہت سارے لیگل ایشوز، بہت سارے لیگل پرسپیکٹیوز جو ہیں وہ بھی اٹھ کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس پہ ابھی پچھلے دنوں ایک انٹرنیشنل لاء کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں ہمارے پاکستان کے، بلکہ ان کو کہنا چاہیے کہ گرو ہیں انٹرنیشنل لاء کے، اور جب بھی نہ بات ہوتی ہے انٹرنیشنل لاء کی اور پاکستان کے جو بہت بڑے بڑے کیسز ہیں جو کہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر لڑے جا رہے ہیں، اس میں ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کو۔ تو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس آرٹیکل سے پھر مجھے خیال ہے کہ ان سے بھی ایک گفتگو کرنی چاہیے اور ان سے بھی جا کے اس پہ ایک ڈسکشن ہونی چاہیے۔ احمد بلال صوفی صاحب، تھینک یو سو مچ سر آپ کا کہ آپ نے وقت دیا ہمیں آج اس پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ اسٹریٹ اوے سے پہلا کوسچن میرا یہ ہوگا آپ سے کہ پاکستان 1951 کا جو کنونشن ہے ریفیوجیز کا، اس کا سگنیٹری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے جگہ دی۔ پاکستان جو رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں ان کو الاؤ کرتا ہے پورے ملک میں گھومنے کے لیے۔ تو اس میں اوبلیگیشنس کیا ہے پاکستان کی انٹرنیشنل لاء کے پرسپیکٹیو سے؟ کیا پاکستان جو ہے وہ اوبلیگیٹری ہے کہ وہ ان کو رکھے، یا پاکستان کی سکتے ان کو ریپیٹریٹ کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، اس میں جو بین الاقوامی قانون کی پوزیشن ہے عمومی طور پر اس 51 کے کنونشن سے پہلے، وہ بھی یہ تھی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی جگہ یا کنٹری آف اوریجن میں اس کو یہ ڈر ہے کہ اس کو پرسیکیوٹ کیا جائے گا یا اس کے خلاف کوئی ظلم و ستم ہوگا، ٹارچر ہوگا، تو وہ بھاگ کر دوسرے ملک میں جا سکتا ہے، سرحد کراس کر کے وہ دوسرے ملک میں جا سکتا ہے، اور دوسرا ملک ان پرنسپل اس پر یہ آبلیگیشن ہے، ہسٹورک آبلیگیشن ہے، کسٹمری آبلیگیشن ہے کہ وہ اس کو پناہ دے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم ریفیوجی کہتے ہیں، اور اسی چیز کو پھر کوڈیفائی کیا گیا 1951 کے کنونشن میں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو شخص فلڈ کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے فرام پرسیکیوشن اور دوسری کنٹری میں جا رہا ہے، تو دوسری کنٹری پر آبلیگیشن ہے کہ اس کو ریفیوج دینا ہے، اس کو پناہ دینی ہے، پناہ سے ڈکلائن آپ نہیں کر سکتے۔ یہ 51 سے پہلے کا ہے؟ 51 یہ کسٹمری نارم بھی تھا، ٹھیک ہے، اور پھر 51 کی کنونشن میں اس کو لکھ دیا گیا، اس کو الفاظ دے دیے گئے، جسے ہم کہتے ہیں کوڈیفائی کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو وہ کوڈیفائڈ لینگویج جو ہے وہ بھی کسٹمری نارم کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اوکے، تو اس لیے اگر ملکوں نے ریٹیفائی کیا ہے یا نہیں کیا 51 کا کنونشن، تو جنہوں نے نہیں کیا ان پر آبلیگیشن دینے کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ساقط نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہسٹورک رائٹ ہے، اور پھر اس کو لکھا گیا، پھر اس پہ کنسنسس ہے، اسٹیٹ پریکٹس ہے، اسٹیٹ پریکٹس کے بعد پھر کوڈیفائی کیا گیا۔ سو اس نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں، اچھا یہ جو رائٹ ہے جس میں آپ نے پناہ دینی ہے، جو شخص سرحد عبور کر کے آیا ہے، اس کی ایک ڈیوریشن ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ڈیوریشن لنکڈ اپ ہے ود اے کانٹیجنسی، کہ جب اس کی کنٹری آف اوریجن میں حالات نارملائز ہو جائیں، اس کا فیئر فیکٹر ختم ہو جائے، جس بنیاد پر وہ فیئر تھا کہ وہاں امن و امان خراب ہے، وہاں لا اینڈ آرڈر ڈسٹربڈ ہے، وہاں پر ان فائٹنگ ہے، وہاں پر نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ ہے یا کوئی بھی، ٹھیک ہے، جب وہ ختم ہو جائے تو پھر اب آبلیگیشن آ جاتی ہے کہ اب آپ نے اس کو واپس بھجوانا ہے، بلکہ اس کو از خود چاہیے کہ وہ واپس چلا جائے۔ ٹھیک ہے، پہلے تو اس کی اوبلیگیشن۔ تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ جو ریفیوج دینا ہے، پناہ دینا ہے، وہ آبلیگیشن جو ہے وہ ٹائڈ اپ ہے ود اے سرٹن ایونٹ، اور ود دی سرٹن ایونٹ جب وہ ختم ہو جائے اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے کانٹیکسٹ میں ایک سچویشن تھی جب ایک نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ بھی تھا، اس سے پہلے انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ تھا، اور امن و امان کی صورتحال مختلف ڈسٹرکٹس میں بے حد ڈسٹرب تھی۔ اس ڈسٹربنس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ بھاگ کر پاکستان آئے، 30-35 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو ہی افغانستان کی گورنمنٹ، موجودہ جو گورنمنٹ ہے، اس سے پہلے بھی اسٹیبلٹی کا ایک فیز آیا تھا جب امریکیوں نے ایک اگریمنٹ کیا اور سیکیورٹی اگریمنٹ کیا، تو اس وقت در حقیقت ایز اے ریفیوجی، جو ٹیکنیکل الفاظ ہیں ریفیوجی کی ڈیفینیشن کے، اس ڈیفینیشن سے جو ہمارے افغان مہمان یہاں پر ہیں وہ اس سے ٹیکنیکلی باہر نکل گئے تھے۔ اوکے، لیکن جب یہ باضابطہ ایمریٹس بنی ہے آف طالبان، جی، آف افغانستان میں جو بھی بنی ہے، اگست 2021 میں، اور اس کے نیچے انہوں نے اگریمنٹ بھی کیا ہے، جس کے نیچے یو ایس کے ساتھ اگریمنٹ کیا، جس میں انہوں نے ریکگنائز کیا
تو قبضہ ہینڈ اوور کیا, اس قبضے کو ٹیک اوور کیا, ایک خد و خال کریٹ ہو کے گورنمنٹ کی افیکٹونیس آف دا کنٹرول اینڈ دا پوزیشن آف دا ٹیریٹری ان کے پاس آ گیا, کنسالیڈیشن آف پاور آ گیا ان کے پاس. ٹھیک. تو لہٰذا جو یہاں پر افغانستان کے ہمارے دوست ہیں, اب ان کی جو کیٹیگرائزیشن ہے لیگل کیٹیگری وہ ریفیوجی کی نہیں رہی. شاید کوئی ایسا ڈسٹرکٹ سے آئے ہوئے لوگ ہیں جہاں بھی ڈسٹربنس ہو, وہ کیس ٹو کیس پہ دیکھا جا سکتا ہے. تو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کی ریفیوجی کی نہیں رہی, اس میں وہ لوگ بھی جو کہ 1.4 رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں UNHCR کے ساتھ, کیا وہ بھی اس کے اندر اسی کیٹیگری سے نکل گئے ہیں, یعنی ریفیوجی اینی مور؟ یہ وی ہیو ٹو ری وزٹ اٹ ود دا UNHCR. ٹھیک ہے. بیکاز UNHCR نے ایک دفعہ اسٹیٹس دے دیا, اب کیا پیریوڈک ریویو آف دا اسٹیٹس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور وہ پیریوڈک ریویو بیسیکلی کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان سے رپورٹس UNHCR بھی کلیکٹ کرے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ آف پاکستان بھی کرے, منسٹری آف انٹیریئر, منسٹری آف فارن افیئرز, ٹھیک ہے, سیفران, ٹھیک ہے, ان کو بھی چاہیے یہ فارملی ریکویسٹ کریں. یہ ریکویسٹ نہ بھی کریں تو اپنی اسیسمنٹ کسی فورم پر رکھیں, ٹھیک ہے, کہ ہماری رائے میں افغانستان کے اتنے ڈسٹرکٹس ہیں, ان میں سے اتنے میں حالات کنٹرول میں ہیں, تو جو لوگ وہاں سے بلانگ کرتے ہیں ہم ان سے اب کہہ رہے ہیں کہ واپس چلے جائیں. اچھا سر, اس میں پھر یہ ہے کہ ایک تو ہو گیا کیٹیگری ریفیوجیز کی, اور ایک کیٹیگری ہوگی اللیگل امیگرینٹس کی. اللیگل امیگرینٹس وہ ہے جو کہ UNHCR کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے, یا پاکستان کی کسی اتھارٹی کے ساتھ یا کمشنریٹ کے ساتھ بھی رجسٹرڈ نہیں ہے, بٹ دے آر ہیئر فار سم اور دی ادر ریزن. آپ کی بات سے پھر یہ ہو رہا ہے کہ یہ دونوں ہی فی الحال ایک ہی کیٹیگری میں چلے گئے ہیں آفٹر دا ٹیک اوور آف IEA ان کابل. اس سے تو پھر یہ ہوگا کہ جس وقت جو 40 لاکھ کا 40 لاکھ افغان یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, دے شوڈ آل گو بیک. پہلے تو نہیں, ایک اللیگل کے ساتھ ایک لیگل امیگرینٹ ٹھیک ہے, جو رجسٹرڈ ہے پاکستان کے کسی ادارے کے ساتھ, ناظرہ نے اس کو ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے, کسی اور ادارے نے اس کو اکاؤنٹ فار کیا ہوا ہے, اس کے ہاتھ پہ کسی بھی نوعیت کا لیگل ڈاکومنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, تو اب وہ اللیگل امیگرینٹ نہیں رہا, وہ لیگل امیگرینٹ ہے. ٹھیک ہے, لیکن لیگل امیگرینٹ کا بھی پروسیس ہونا ہے کہ اس کو واپس جانا سبجیکٹ ٹو دا کنٹری جہاں پہ وہ موجود ہے, یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان. اور گورنمنٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہونا چاہیے میری ذاتی رائے میں بیسڈ آن دی اسیسمنٹ آف دا لا اینڈ آرڈر سچویشن ان سائڈ افغانستان اینڈ اٹس ویریس ڈسٹرکٹس اینڈ سٹیز. سو بائلیٹرل ایگریمنٹس جو ہمارے بیسیکلی اس وقت افغانستان کے ساتھ پچھلی دفعہ ہوئے تھے, ابھی تک تو خیر اس گورنمنٹ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ ریکگنیشن نہیں ہے, اس وقت ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہے. تو اس وقت ریپیٹریشن جو ہے اس کو پھر کیسے کیری آؤٹ کرے گی گورنمنٹ آف پاکستان, کیونکہ یہ تو بیسڈ آن بائلیٹرل ایگریمنٹس ہیں. دیکھیے جو پاکستان کی حکومت سے ایک جو تساہل ہوا ہے یا ایک غلطی یا اوور سائٹ ہوئی ہے, وہ کوئی قانونی فریم ورک پاکستانی حکومت نے نہیں بنایا ریلیٹنگ ٹو دی ریفیوجیز. ایڈمنسٹریٹولی آپ اسے ہینڈل کر رہے ہیں, کمشنریٹس مختلف پروونسز میں, سیفران کنٹرول کر رہی ہے, ٹھیک ہے, یا ایٹ بیسٹ آپ کے پاس فارنرز ایکٹ ہے, اس سے آپ بیانڈ نہیں جا سکے. ٹھیک ہے, جبکہ میری رائے میں اس میں لکھتا بھی رہا ہوں کہ جو ریفیوجیز ہیں افغانستان کے تاریخ کے ون آف دا بگیسٹ ریفیوجی آپریشنز ہیں ان ٹرمز آف دیئر انفلکس, اس کے لیے قوانین بننے چاہیے تھے, کم از کم فیڈرل قانون جو ان تمام کیٹیگریز کو آئیڈینٹیفائی کرتا, جو یہ کہتا کہ اس افغانستان میں سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لیٹ سے چاہتے ہیں کہ ہم سٹیزنشپ کے لیے اپلائی کر دیں, اور انہوں نے شادیاں کر لی ہیں, وہ ایک سیپریٹ کیٹیگری ہے. ایک وہ کیٹیگری ہے جو یہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی میں انوالو ہو گئے ہیں, کوئی بسز چلا رہا ہے, کوئی اور کاروبار کر رہا ہے, کپڑے کا کاروبار کر رہا ہے, دکانیں لی ہوئی ہیں, سارا کچھ ہے. بٹ ریڈار پہ ہیں یا نہیں ہے دونوں؟ یہ دونوں ہیں, ہونے چاہیے میری ذاتی رائے میں, ان کی کیٹیگری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے آپ ٹیکس وصول کریں, سارا کچھ, اس کا ایک ویزا فریم ورک میں آ جائے وہ, جس میں کہ آپ کو 5 سال کا 8 سال کا ایکسٹینڈیبل ویزا فار اکنامک ایکٹیویٹی پرپز آپ کو ملے. ٹھیک ہے, پھر ایک کیٹیگری ہوگی جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پرسیکیوشن سے بھاگ کر آئے ہوئے, ہمیں آپ کسی کیمپ میں رکھیں, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وہ ایک سیپریٹ کیٹیگری ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح ایک کیٹیگری ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو واپس کسی اور ملک میں جانا ہے, آپ ہمیں ٹرانزٹ رائٹس دے دیں, ہمیں, وہ ایک سیپریٹ. تو یہ آپ نے لیگل ٹریٹمنٹ کرنا ہے قانون کی زبان میں, جو کہ کوئی اس وقت اویلیبل نہیں ہے. اور یہی چیز ابھی میرا خیال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے بڑی اچھی, جس میں جسٹس بابر ستار میرا خیال ہے انہوں نے بڑی الیبوریٹ ججمنٹ دی. انہوں نے یہ کہا کہ اس ریاست کو خود بھی نہیں پتا اس نے جو افغان ریفیوجی ہے اس کو لیگل ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے. مہمانداری تو اپنی جگہ اور ایک روایتی خندہ پیشانی اپنی جگہ, لیکن ایک لیگل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ایک ایلین ہیز انٹرڈ انٹو اے کنٹری, اٹ ہیز ٹو بی پروسیس تھرو سم لیگل فریم ورک. آپ کے اپنے سٹیزنس کے لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو ایک آئی ڈی دینی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. اچھا, کیٹیگریز کی سر آپ بات کر رہے تھے. ایک ہمارے ہاں جو ابھی میری افغان کمشنریٹ جو عباس خان صاحب ہیں ان سے ہوئی تھی گفتگو, تو اس میں انہوں نے کیٹیگریز تو بتائی ہیں. ایک کیٹیگری انہوں نے بتائی وہی جو 1.4 رجسٹرڈ ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ وی ول ناٹ بی ریپیٹریٹنگ دیم, دے ول اسٹے ہیئر.
دوسرا انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمارے پاس ہیں 8,80,000 ایسے لوگ جن کے پاس ACC کارڈز ہیں. دیز آر ناٹ POR کارڈ ہولڈرس بٹ ACC کارڈ ہولڈرس. ان کی فیز وائڈ ریپیٹریشن کی بات ہوئی تھی پچھلی رجیم کے ساتھ, لیکن ان کو بھی اوبیسلی ریپیٹریٹ نہیں کیا. پھر ابھی جو 11 لاکھ لوگ آئے 2021 کے بعد افغان طالبان کے کے بعد, اور اس میں سے بھی 4.5 لاکھ کے قریب لوگوں نے UNHCR سے اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیا, جیسے آپ بتا رہے تھے کہ انہوں نے 3rd کنٹری میں جانا ہے. ان سب کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہاتھ نہیں لگائے گا, اور جو یہ 11 لاکھ آئے ان میں سے بھی کچھ لوگ ابھی اور رجسٹر ہو جائیں گے. تو پاکستان تو پھر 30 لاکھ تو یہ تقریباً وہی بن جاتی ہے اماؤنٹ کے. پھر ریپیٹریٹ کن کو کر رہے ہیں؟ صرف ان لوگوں کو جو کہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ ونریبل ہیں, اور ونریبلٹی کے اوپر پھر ہیومن رائٹس کا جو ایشو ہے انٹرنیشنل لا کے کانٹیکس کے اندر, وہ پاکستان کو کس طریقے سے ایک پش بیک دے سکتے ہیں؟ دیکھیے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا لیگل فریم ورک ہے, آپ آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں سرٹن پول آف پیپل اور فیملیز جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, جو انلیگل امیگرینٹ کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں, تو ان کو بھی یوں ہی ہونا کہ آپ نے جا کے سرحد پہ کھڑا کرنے کو پش بیک کر دینا ہے. ایک پورا ڈیو پروسیس ہوتا ہے, ان کی انوالومنٹ ہے, ان کے فٹ پرنٹس ہیں, ان کا کاروبار ہے, کام ہے, کاروبار نہ بھی ہو, اور وہ آپ کو اس کی سماجی ضرورت بھی ہو سکتی ہے, سوشل لا انفورسمنٹ کے حوالے سے ضرورت ہو سکتی ہے, ان کے ساتھ لنک اپ کرنا. سو وہ بھی آپ کو ایک لیگل فریم ورک بنانا پڑے گا جی کہ میں اتنے دن کے لیے میں اپلائی کر رہا ہوں, مجھے 20 دن اور دے دیں, مجھے 5 دن اور دے دیں, میں ان پرنسپل ایگری کر رہا ہوں, میں آپ کے ساتھ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, انڈرٹیکنگ دے رہا ہوں کہ مجھے اتنا کاروبار وائنڈ اپ کرنے کے لیے اتنا ٹائم ضرورت ہے, مہینہ درکار ہے, 10 دن درکار ہے, وغیرہ وغیرہ. سو یہ سب چیزیں لیگل پروسیس میں ہوں گی. کوئی نہ کوئی رولز بننے چاہیے, کوئی نہ کوئی قانون بننا چاہیے. کم از کم PPK میں پروونشل لا بن جائے, بلوچستان میں پروونشل لا بن جائے, اگر فیڈرل لا نہیں بن سکتا. منسٹری آف انٹر پروونشل کوآرڈینیشن بہت امپورٹنٹ ہے اس کا رول, بیکاز وہ کوآرڈینیٹ کرتی ہے سارے ایسے معاملات کو جن پر انٹرنیشنل لا بن. AICC میرا خیال ہے موجود بھی ہے جو کہ ان سارے معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اچھا سر, اس کے اندر نان ریفالمنٹ کا آپ نے بیسیکلی ایک تذکرہ کیا تھا اپنے, وہ اگر آپ ایکسپلین کر سکیں آڈینس کے لیے کہ وہ کیا چیز ہے. بیسیکلی وہ یہ ہے کہ وہی جو بات میں نے شروع میں کہی تھی اسی کا زیادہ تفصیلی اظہار ہے, اور اس کے لیگل ٹیکنیکل انٹرپلے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو ابلیگیشن ہے آپ کی کسی کو واپس بھیجنے کی, وہ ابلیگیشن ہے تابع یور سیٹسفیکشن کہ وہاں واقعی کوئی ایسی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے اس کو بھی موقع دینا ہے. ٹھیک ہے, لیٹ سے آپ کہتے ہیں کہ جی میرے خیال میں آپ ڈسٹرکٹ قندھار سے, وہاں تو چیزیں بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں, گورنمنٹ چل رہی ہے, سارا کچھ ہے, گاڑیاں آ جا رہی ہیں, ٹرانسپورٹ چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں میرے پاس کچھ ہے, میرے فلانے قبیلے سے لڑائی ہے, اور وہ تو مجھے مار دیں گے جب میں جاؤں گا, اگر شہر کے حالات بھی. اب آپ نے اس کو اس کا نقطہ نظر پلیڈ کرنے کی اپرچونیٹی دینی ہے. اوکے, ٹھیک ہے. اگر وہ پلازیبل بات کرتا ہے تو پھر آپ اس کو نہیں بھیجیں گے, اس کا تھریٹ جو ہے وہ ابھی الائیو ہے کسی نہ کسی فارم اینڈ شیپ میں وہاں پر. لیکن اگر وہ تھریٹ الائیو نہیں ہے تو پھر آپ اس کو وارن کر کے کہیں گے جی میں آپ کو سرحد پہ لے جا کر آپ کو وہاں پہ چھوڑ دوں گا اتنے دنوں میں, آپ اتنا اپنا ایڈیکویٹ ارینجمنٹ ریپ اپ کرنے کا کر لیجیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جس میں ایک اور اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے لا انفورسمنٹ کا. کبھی کبھی یہ سسپیشن آتا ہے بیکاز یہ جو علاقہ ہے پاکستان افغانستان کا, جتنے سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن 1267 کے نیچے نوٹیفائڈ لوگ ہیں, ڈیزگنیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں, ایسوسیٹس آف طالبان اینڈ القاعدہ, ان سب پر پابندی ہے. وہ 400 سے زیادہ ہیں جو مجھے یاد ہے, وہ سب اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. سو دا اسٹیٹ آف پاکستان آلسو ہیز ٹو بی ویری کیئرفل کہ وائل گرانٹنگ اسائلم دیٹ کنسیڈریشن آلسو ہیز ٹو وے کہ ان میں سے کسی کا تعلق کسی ایسی جماعت کلدم تنظیم سے تو نہیں ہے, اگر ہے تو دیٹ اٹ سیلف بیکمز اے گراؤنڈ. اور اسی طرح جو فیٹف کے فریم ورک میں منی لانڈرنگ, یہ سب چیزیں جو بہت سارے ایسے پریڈیکیٹ اوفینسز سامنے آ گئے ہیں, اس میں کسی کی انوالومنٹ اگر نظر آتی ہے یا کوئی فٹ پرنٹ نظر آتا ہے تو دیٹ از اندر گراؤنڈ. وہ تو پھر گراؤنڈ پھر آپ کے پاس فوک ان دا روڈ ہے, چوائس ہے کہ آپ پروسیکیوٹ کریں یا اس کو واپس بھجوائیں, مگر وہ ایک اضافی گراؤنڈ بن جاتا ہے. اور سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن 1373 میرا خیال اور ایک دو اور بھی ہیں, وہ اسپیسیفکلی کہتی ہیں کہ آپ اپنے اسائلم اسٹیٹس کو یا ریفیوجی اسٹیٹس کو مس یوز نہیں کریں گے اگینسٹ دا کنٹری جہاں پر آپ ہیں. تو یعنی کہ آپ کو تو ایک کٹسی دی گئی ہے, ایک دیا گیا ہے اسٹیٹ کٹسی, تو اس کو آپ مس یوز نہیں کریں کہ آپ سے ریاست کو جہاں پہ کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن جس طرح میں آپ کو پہلے عرض کیا کہ یہ کنفیوژن ہے ججز میں, سیشن ججز میں, میجسٹریٹس میں, جو ان علاقوں میں ہیں, کہ جب افغان ریفیوجی پریزنٹ ہوتا ہے تو اس کو کس بنیاد پر, کس لا کے نیچے اس کو ٹریٹ کیا جائے. اچھا سر, آپ نے بھی 1267 کی بات کی, اور یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کیونکہ پاکستان کو ابھی تک حق جو کیا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر مختلف مواقعوں کے اوپر حق کیا بھی جاتا ہے, وہ اسی 1267 کے تھرو کیا جاتا ہے.
کتنے لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنل سیکورٹی کا ایک بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے اگر افغان یہ جو لیگل پرسپیکٹیو اگر اس کو ہم ابھی فی الفور حل نہیں کرتے؟ کیونکہ جتنا میں نے ابھی تک دیکھا ہے یا جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے افغانستان کے سبجیکٹ پہ کام کرتے ہوئے، میری نظر سے تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی ایون منسٹری آف سیفران کی سائڈ سے بھی کچھ نہیں گزرا جو کہ لیگل پرسپیکٹیو کو جو ہے وہ ایڈریس کری ہو. تو کیا آپ لوگ، جیسے آپ سینئر لوگ ہیں، آپ لوگوں کا ظاہر ہے پالیسی میکنگ سرکلس کے اندر ایک انفلوئنس بھی ہے، تو کوئی آپ لوگ پش کر رہے ہیں اس ایجنڈا کو کہ اس کے اوپر کوئی فل فور کام کیا جائے؟ کیونکہ دس کین فائر بیک. 30 اکتوبر کی ہم نے ڈیڈ لائن تو دے دی ہے، بٹ وہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی تعداد کو واپس بھیج سکیں، اور اس کے بعد پھر پکڑ دھکڑ، اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر ایک خام خواہ کی تنقید. تو اس کے اوپر کیا سلوشن یا کیا حل ہے نیشنل سیکورٹی کے پرسپیکٹیو کو سامنے رکھتے ہوئے؟ دیکھیے اس میں میرا تو یہ خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے کہ ان کا کیا منشا ہے، ایون اف دے آر ناٹ ان پاور، چاہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، تاکہ سیاسی جماعتیں اس ڈیسیجن کے بوجھ کو شیئر کریں، بیکاز اس کا ایک یقیناً بیک لیش ہیومن رائٹس کے کانٹیکس کے علاوہ لوکل بھی ہوتا ہے. جو لوکل پالیٹکس ہے، جو کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ہے، اس میں بھی ایفیکٹ ہوتا ہے. یہ لوگ سارے ہمارے ارد گرد کام کا، کاروبار کا کسی نہ کسی فارم میں حصہ بن چکے ہیں یا بنے ہیں، اور اتنے عرصے سے یہاں پر ان کو اپروٹ کرنا، اس کی ایک سوشل اور کانسٹیچوئنسی پالیٹکس پر کاسٹ بھی آئے گی. تو ایک تو اپروچ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی کوئی بیٹھک بنا کر وے فارورڈ اسٹیپس، اسپیسیفک اسٹیپس جو ہیں ان کو اس قانون میں یا رولز میں ٹرانسفر کر دیا جائے، تاکہ ہیومن رائٹس کی جو فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی کمپلائی ود ہوں، اور دنیا بھی کہے کہ آپ نے بڑے معقول اور بڑے ڈیو پروسیس کے سامنے رکھتے ہوئے ریپیٹریشن کا پروسیس کیا ہے. لیکن یہ ایز آئی سیڈ یہ رائٹ ہے پاکستان کا ایز اے اسٹیٹ جو فیل کرتی ہے کسی بھی نوعیت کا اسٹرین، پولیٹیکل، اکنامک، کوئی سسپیشن ہے ریگارڈنگ ٹیررزم جو بھی ہے، اور وہ یہ فیل کرتی ہے کہ ناؤ اٹس ٹائم کہ دے شوڈ گو بیک، تو دے کین سے کہ بھائی اب وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ اپنے ملک کو واپس جائیں اور وہاں سیٹل ہوں، اور سو آن سو فورتھ. انلیس کہ ہم جو آپ کے لوگ اپلیکنٹس ہیں، بیکاز جو کوئی سٹیزن شپ کے لیے بھی اپلائی کرتا ہے تو وہ اپلیکیشن بھی پروسیس ہو سکتی ہے ایون اف دے آر دیئر، ٹھیک ہے، جس طرح آپ دوسرے ملک میں سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اور ایک کیٹیگری جس پہ میرا خیال ہے یہ پولیٹیکل فورسز کو پالیسی میکرز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، وہ ہیں جو یہاں پر پیدا ہوئے ہیں بچے، جو یہیں پلے بڑھے ہیں. ایک اس طرح کا کیس آیا تھا جس میں میرا خیال ہے کراچی کے اندر کوئی افغان تھا جس کو انہوں نے کہا تھا کہ بیکاز ہی از بورن پاکستانی تو اس کو پاکستان کا آئی ڈی کارڈ ایشو کیا جائے. تو کیا ایسا کوئی پریسیڈنٹ سیٹ کیا جا سکتا ہے ان کے لیے؟ کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک سیاسی پالیسی میکنگ ڈیسیجن ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے جو بائی برتھ پاکستان میں پیدا ہوا ہے، اگرچہ قانون کس حد تک اس کو ریکگنائز کرتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی یوں سمجھیں ایک لین اس کا بن جاتا ہے. جس طرح باہر کے ملک میں آپ کو برتھ کی بنیاد پر سٹیزن شپ آٹومیٹکلی گرانٹ ہو جاتی ہے، تو آپ کے بھی کچھ قوانین ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا دیکھنا ہے، ان کو بھی ٹویک کرنا ہے. سٹیزن شپ ایکٹ ہے، نیچرلائزیشن ایکٹ ہے، اس کے نیچے ڈاکومنٹ، اس کے نیچے رولز ہیں، امیگریشن کا لاء ہے، پاسپورٹ ایکٹ ہے. یہ سب کا ان سب کو سامنے رکھ کر ایک پالیسی فارورڈ پوزیشن ڈیولپ کرنی ہے جو فارمولیٹ کرے. کیونکہ وہ ڈیسیجن آج جو صاحب کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ڈیسیجن لے رہے ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر رہی ہے، کل کو کوئی اور گورنمنٹ ہوگی، آج افغان کمشنریٹ ہیڈ مسٹر ایکس ہیں، کل وائی ہوں گے، تو رول سامنے پڑے ہوں گے تو اس کے حساب سے دے ول فالو. ٹھیک ہے سر، لاسٹ کوسچن آپ سے بس ایک ہے. ٹی ٹی پی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو ہے اٹس مور آف اے جیو پولیٹیکل یا آپ کہہ لیں کہ جیو اسٹریٹجک ڈیسیجن کہ لیوریج کے طور پہ بیسیکلی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ چونکہ ٹی ٹی پی کو وہ لوگ گیو اپ نہیں کر رہے تو آپ لوگ جو ہے وہ بیسیکلی ان کو اب ایک طرح سے پش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ لوگ نہیں کرتے تو ہم آپ کے بندے واپس بھیجتے ہیں، آپ ان کو سنبھالیں. پاکستان کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی، میں اگین انٹرنیشنل لاء کے پرسپیکٹیو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹی ٹی پی از اے ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن آن انٹرنیشنل فورمس ناؤ. تو پاکستان کیا وہاں سے پش نہیں کروا سکتا کسی طریقے سے افغان طالبان یا ڈیفیکٹو گورنمنٹ کو کسی پریشر میں لانے کا، بجائے اس کے کہ اس طرح کا کوئی کرائسس کریٹ کرنے کے؟ دیکھیے کرائسس تو اگر مینیج، جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ اس کو لیگلی اور پراپر اسٹیپس کے ساتھ کریں تو یہ کرائسس وہ ہے جو مینیجیبل ہے، جس کو آپ پروسیس کر سکتے ہیں. بیکاز ڈیورنڈ لائن از بہرحال انٹرنیشنل بارڈر، اٹ از ریکگنائز گلوبلی، اٹ از ریکگنائز ان ڈومیسٹک لاء. تو اس کی کراسنگ جو ہے اس کی ایک سینکٹٹی ریٹین ہونی چاہیے، ناٹ اونلی فار دیز ریفیوجیز بٹ ایون ادروائز. لوگ بڑے اس کو لیتے ہیں کہ جی یہ نارمل بارڈر بھی نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں اپنی جگہ ہم بس کراس کر سکتے ہیں، وچ آئی تھنک از اگینسٹ انٹرنیشنل. تو اس کی سینکٹٹی ریٹین ہونی بہت ضروری ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ نے بات کی جیسے ٹی ٹی پی کی پر جو ایشوز آ رہے ہیں پاکستان کو، اور پاکستان پر بڑے آؤٹ رائٹ قسم کے حملے آپ ہم سب کے سامنے،
اس میں پاکستان جو ہے اس کو یہ چاہیے، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ ہم ریفیوجی کیا کرتے ہیں کہ جو طالبان کی گورنمنٹ ہے، جن کی ریاست سے، جن کی ٹیریٹری سے وہ مسچف رائز کر کے دوسرے سرحد کراس کر کے ہمارے اوپر آ رہا ہے، ان کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے. اب اس رسپانسبلٹی کو وہ کولیبریٹو ایفرٹ کر کے ریزالو کرنا چاہتے ہیں. ایک تھریٹ ہے، اس کو اب آپ نے کسی طرح مینیج کرنا، ان لوگوں کو گرفتار کرنا ہے. اگر آپ پہ اٹیک کرتے ہیں تو آپ نے کاؤنٹر ان کو موو کرنا ہے، موسٹلی گرفتار کرنا ہے. اب کوئی ایکسٹریڈیشن کی آفر ان کی طرف سے آج تک نہیں آئی. کوئی آفر نہیں آئی کہ جی ہم ایکسٹریڈیشن کا فریم ورک بناتے ہیں. ہمارے پاس ریلوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ وہ ریلوکیٹ کر دیں گے. تو میرا مطلب یہ جو باڈی لینگویج آئی وڈ سے آف دا اسٹیٹ ہے، وہ آپ کو انکریج نہیں کر رہی کہ وہ کہیں کہ جی آپ اگر یہ لوگ ہماری، آپ کا کلیم یہ ہے کہ ہمارے چلے وہ ہم انہیں کی بات فار ٹائمنگ ہم اس کو مل کے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل پیریوڈک رپورٹس فائل کرتے ہیں افغانستان کی سچویشن پر، اس کی اسٹیبلٹی کے اوپر، ان کے باقی اسپیکٹس کے اوپر. تو اف اٹ از بیکمنگ اے سورس آف مسچیف ٹو اے نیبرنگ کنٹری، تو وی کین ٹیک دس میٹر ٹو دیم ایز ویل کہ جی آپ بھی آ جائیں، آپ بھجوائیں، اور لیٹ طالبان آلسو کوآپریٹ آن دیٹ. تو کوآپریشن کا میکینزم بھی آپ کو نظر نہیں آتا، لا انفورسمنٹ کوآپریشن کا میکینزم بھی نظر نہیں آتا. تو افغانستان کے ریفیوجیز کے ایشو کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ کوآپریٹو میکینزم بہت ضروری ہے دونوں ملکوں کے انٹرسٹ میں. انفیکٹ افغانستان کے انٹرسٹ میں زیادہ ہے، بیکاز اگر وہاں سے ٹیررزم ایکسپورٹ ہو رہا ہے دوسرے ملک میں، تو اس کی وجہ سے افغانستان کین بی انڈر سینکشنز فار مچ لانگر پیریڈ اینڈ اٹ کین فیس مچ مور گریٹر ڈیفیکلٹیز فرام دی انٹرنیشنل کمیونٹی سائڈ. سو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اسی کوشچن سے انٹیل کرتے ہوئے کہ یہ جو دونوں کا کولیبریٹو ایفرٹ ہے، یہ کسی تھرڈ پارٹی کی انٹرونشن چاہتا ہوگا، لائک یو این یا کوئی اور باڈی، یا کوئی ملک اس کے اندر کوئی رول پلے کر سکتا ہے لا کے پرسپیکٹو؟ دیکھیے آئیڈیلی تو آئی پرسنلی تھنک کہ جو طالبان کی موجودہ لیڈرشپ ہے، ان میں سے کئی میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو انہوں نے دے آر ویل ایجوکیٹڈ. آئی مین سم آف دیم ہیو اے سینس آف لا ایز ویل، اور ان کی بڑی فارمولیشن میں ایک انٹرنیشنل لا کی اویئرنیس جھلکتی ہے، اف نتھنگ ایلس، بیکاز کچھ ان کی فارمولیشن ایسی تھی کہ ہم اپنی سرزمین کو یوز نہیں ہونے دیں گے، استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور یہ بھی جب انہوں نے شروع میں ریٹیلیٹ کیا افغانستان، لیکن جب انہوں نے لیگلی انالائز کیا ہوگا تو ان کو احساس ہوا ہوگا کہ یہ رائٹ ان کا نہیں ہے کہ افغان نیشنلز جو ہیں جو ریفیوجی کے طور پہ وہاں گئے، لہٰذا انہوں نے اس پر اس طرح سے ایز این آبلیگیشن پاکستان کو باور کروانا بند کر دیا. تو آل دا مور ریزن کہ ان کے وہ پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، پاکستان کی ایجنسیز کے ساتھ، پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ. ہمارے اتنے پرانے تعلقات ہیں، ٹرانزٹ ٹریڈ میں ہم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں. اسپیس ہم نے دی ہوئی ہے ان کو. بالکل. وہ اسپیس کے علاوہ بھی ان کو ٹرانزٹ رائٹس جو ہم نے دیے ہوئے ہیں، ہم وہ ٹرانزٹ رائٹس جو ہیں وہ کنٹینیو کریں سینٹرل ایشیا تک، وہ بھی بینیفیشری ہوں، ہم بھی بینیفیشری ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ آن دا لائن ہے کہ بھی مجھے بھی ٹرانزٹ رائٹ کابل تک دیے جائیں. تو ہم اس ریجن کو کنورٹ کریں، اکنامکلی مونیٹائز کریں، بجائے اس کے کہ ہم ان ایشوز میں پڑھیں. یہ جو اب ریفیوجیز کی سیٹلمنٹ ہے، اس پر مطلب افغانستان اینڈ پاکستان کوڈ ہیو سیٹ ٹوگیدر لانگ اگو فار سم سارٹ آف اے فریم ورک. یار اکنامک زونز بناتے ہیں، آپ ڈیورنٹ لائن کی اس طرف بنائیں، ہم اس طرف بناتے ہیں. ٹھیک ہے. ریفیوجیز کو گریجولی ان زونز میں موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو انٹرپرینورز وہاں انویسٹمنٹ کریں گے ان کو ٹیکس کنسیشنز دیتے ہیں. سو ایک فریم ورک بنتا ہے، لیکن وہ کولیبریشن دونوں سائڈ سے ہونی چاہیے نا، تاکہ اس کو پھر آپ آگے لے کے چلیں. اور پھر وہ موومنٹ جو ہے ان اکنامک زونز تک رہے جو یہاں پر پاکستانی سائڈ افغانستان کوئی ڈاکیومنٹیشن ہو. وہی میں نے کہا نا، ایک سینکٹیٹی آف بارڈر ہے، اس کی سینکٹیٹی کو برقرار رہنا، چاہے وہ الیکٹرانک ہو. جیسے فری اکنامک زونز ہوتے ہیں دبئی میں یا مڈل ایسٹ کے اندر، تو وہاں پہ بھی میرا خیال ہے اسی قسم کی ان کو موومنٹ کرنی پڑتی ہے، اسی طرح کی موومنٹ کرنی پڑتی ہے. تو جو ڈیورنٹ لائن بارڈر پر آپ کی پاپولیشن ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، فوکسڈ ہے، ان کو کسی کام پہ لگا دیں لگ جاتی ہے. تو ایک تو طریقہ یہ کہ ہم ان کو بھجوا رہے ہیں، ایک طریقہ افغانستان والے ہمارے ساتھ بیٹھیں. ٹھیک ہے. اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کے پاس اتنے ہمارے لوگ، ہم آہستہ آہستہ ان کو ہم کر کے لے کے آتے. میں از مائی پرسنل اوپینین، لیکن اکنامک زونز دونوں سائڈوں میں بنے، افغانستان کا بھی فائدہ، پاکستان کا بھی فائدہ ہے. بلکہ اس علاقے وہ پورا جو ہے ہمارا ایف پاک کا وہ سارا کا سارا وہ اٹ کین ٹیک آف. سو لیکن وہ کولیبریشن ہیز ٹو کم آلسو ود گڈ فیتھ. تو آئی ہوپ کہ سم پیپل تھنک اباؤٹ اٹ. تھینک یو سو مچ سر فار دس انلائٹننگ ڈسکشن. بس یہ ایشو جو بیسیکلی انٹرنیشنل لا کے پرسپیکٹو سے پاکستان کے ہاں چونکہ اس کی بہت کم جانکاری ہوتی ہے، اور آپ چونکہ اس کے اوپر ایکسپرٹ ہے، تو اس لیے آپ سے آج یہ گفتگو ہوئی. انشاءاللہ آپ کو امید ہے، آج تو ہم نے افغان ریفیوجیز اور افغانستان کے بتا ادا کیا، لیکن کسی اور وقت آپ کو ضرور تنگ کریں گے کسی زیادہ بڑے ٹاپک کے لیے.
آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد آپ کے پاس. بہت بہت شکریہ.